جدو کارنی گل ہو گئے تو پھر سید نے آل رسول نے زبان جو بندہ سنے پھر اس نے سرور ہی ہوئی ہو گئے. میں سمجھنا ایک سید آل رسول اپنے دانا اور اپنے دادے کی بارگاہ جس کی لے کے جائے گا. میں استقبال حسن نعرہ لگانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید علی عباس شاہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحكيم الأنيس الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصروه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی معزز احترام قابل تکریم حضرت پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری صاحب متعزد اولاقی سجادہ نشین دربار علیہ کنڈو شریف تتا پانی آزاد کشمیر ثنا خان مصطفیٰ حافظ صاحب اور دیگر جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب اردو کرنے کی اجازت ہے سر؟ تو انگلش ہی کرو اللہ نہ کرم. اردو کی تھی سب یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. ایسے حافظ صاحب بجا فرما رہے تھے اور ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ میزبان ہیں اس لیے قربانی دے رہے ہیں. آج میں کوشش یہی کروں گا کہ کم سے کم وقت میں صرف میسج پہنچا دوں آج کی محفل کا، کیونکہ خیر الکلام ما قل و دل. چھوٹی بات جو ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے، ذہنوں میں بھی بیٹھ رہتی ہے. اور اگر ایک گھنٹہ تقریر کر کے دیں اور بعد میں کیا سنیا تھا جی بس بڑا اچھا سا لیکن پتہ نہیں کیا بھائی اس سے بہتر یہ ہے ہوا ہے بڑی دفعہ، کیونکہ پروگرام میں گئے ہیں ہم، بعد میں کسی سے پوچھا جی فلاں بندے کی تقریر ہو گئی ہے جی بہت اچھی تقریر، آج تو بڑا کمال کر دیا ہے. کیا کہا جی؟ یہ تو نہیں پتا. تو اس لیے جو مختصر محفل ہوتی ہے وہ دیر پاؤ اس کا اثر رہتا ہے. اس لیے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ہم جلدی کوشش کریں گے کہ آپ کو میسج دے دیا جائے. اور آپ سب بجا فرما رہے تھے آج کی محفل تھوڑی ہے چھوٹی ہے، لیکن ایک بات ذہنوں میں رکھیں کہ کسی چیز کا تھوڑا ہونا یا چھوٹا ہونا اللہ کے ہاں اس کا کوئی بات نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ہاں دلوں کا حال اور نیت کا حال دکھا. سبحان اللہ. نیت، جذبے اور خلوص یہ وہ چیز ہے. اگر یہ 100% ہونا تو تعداد اگر 313 بھی ہو تو ہزاروں پر غالب آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ اگر محبت رسول کا جام مل جائے، عشق رسول کی چنگاری مل جائے تو پھر ہزاروں ہو تو لاکھوں میں بارے ہو جاتے ہیں. پھر وہاں پہ تعداد گنتی نہیں کی جاتی، وہاں پہ دلوں کا حال دیکھا جاتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں سارے احباب ماشاءاللہ بازوق ہیں. محافل میں جانا ہوتا ہے بعض کا بڑی بڑی محافل میں رسپانس نہیں ملتا، لیکن یہاں ماشاءاللہ جس طرح بچوں نے نعتیں پڑھی ہیں، اور یقین مانیے یہ صرف میرے کملی والے سرکار کا ان کے کرم کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان کے کرم کے بغیر اتنے معصوم بچوں کا حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ممکن نہیں ہے جب تک دل کے اندر کوئی بات نہ ہو، جب تک خلوص نہ ہو، جب تک پیار نہ ہو. اور میں مبارکباد دیتا ہوں جناب وکیل صاحب کو، ان کے والد صاحب، ان کی پوری فیملی کو کہ جن کو اللہ پاک نے اعزاز عطا کیا ہے. کتنے گھر ہیں، کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا، بڑھ کر ہوگا، امیر ہوں گے، مگر میلاد کرانے کی توفیق نہیں ہے.
اس لیے کہ منظوری نہیں ہے، اور یہ چیزیں منظوری کے بغیر ہوتی نہیں ہیں، چونکہ سرکار کسی اللہ معاف کرے کسی اپنے میلاد کے محتاج تو نہیں ہے، ان کی تعریف تو خدا کر رہا ہے، اور جس کی تعریف خدا کرے وہ کسی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو فرفعنا لک ذکرک، آخرت تو خیر لک من الاولی، ان کا تو ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے، انہیں تو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے انسان کی، یہ تو کرم کرتے ہیں ہم جیسے گناہگاروں پر کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضری لگوا کر سرخرو ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ اور میں آپ کو راز کی بات بتا دوں حافظ صاحب، آپ کے اس جو ولولہ ہے، جو محبت ہے، اس نے میرا عنوان چینج کر دیا۔ میرے ذہن میں کوئی اور عنوان تھا، لیکن میں نے کہا محبت والے لوگ ہیں، محبت والی بات کرتے ہیں، پیار والے لوگ ہیں، پیار والی بات کرتے ہیں، مختصر بات کرتے ہیں لیکن پیار والی کرتے ہیں۔ تو یہ صرف اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ آج ہم یہ میلاد پاک کی محفل منا رہے ہیں، چونکہ آج کل ایک بڑی پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ علم کی بنیاد پر گمراہ کر رہے ہیں عوام کو۔ کچھ لوگ کہ جی میلاد منانا یہ چیزیں، تو اس لیے قرآن پاک سے احادیث مبارکہ سے اس چیز کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں، اور جو نہیں مناتے وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، تو ہم کیوں منا رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں اپنے ذہن کے اندر کہ میلاد منانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، حضور کی سنت ہے، فرض ہے۔ اب روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو روزہ، اللہ نے کبھی روزہ نہیں رکھا۔ اب حج زکات جو عبادت کریں وہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے، آپ کے فرض ہے آپ کے، مگر اللہ کی سنت نہیں ہے۔ میلاد اور درود وہ واحد کام ہیں جو اللہ کی سنت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دو کام ایسے ہیں، وہ خود کر رہا ہے میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اللہ کو شراکت پسند نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، مگر جب حضور پر درود کی باری آتی ہے کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر یاد رکھو جب میرے محبوب کی باری آتی ہے میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی شریک ہو جاؤ۔ میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی شریک ہو جاؤ۔ اور یہ میلاد منانا قرآن، چونکہ اس آیت کی جو تفاسیر ہیں علماء کرام مفکرین محدثین نے بڑی لمبی بیان کی ہیں، لیکن چونکہ ترجمے والی جب ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہمیں آگے جانے کی شاید ضرورت نہ پڑے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ پاک نے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، ہمارے علماء اس کو کہتے ہیں کہ جلسہ منعقد کیا، کس کا؟ انبیاء کی ارواح کا، عالم بالا کے اندر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ پاک نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور اس کے بعد ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، وہ تمہاری تصدیق کرے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ پاک نے انبیاء سے پوچھا کہ اے ارواح انبیاء کیا تم اس وعدے پر قائم ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے عرض کیا ہاں اللہ پاک ہم اقرار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان کے اقرار کے بعد کسی مزید بات کی گنجائش نہیں تھی، مگر اللہ پاک نے فرمایا بات یہاں تک نہیں،
چونکہ بات ہے میرے محبوب کی جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. صرف اقرار کافی نہیں، گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہوں میں شامل ہو جاؤں. سبحان اللہ. گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. بڑی پتے کی بات ہے، کوئی عام بندے نہیں تھے. انبیاء سے کہا جا رہا تھا اب میرے محبوب کی نبوت و رسالت پر ایمان کا اقرار کرنے کے بعد اے نبیوں اس گمنڈ میں رہنا کہ تم نبی یا رسول ہو. یاد رکھو اگر تم نے میرے محبوب پر ایمان نہ لایا، اس کی مدد اور نصرت نہ کی، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. جو بھی اب اس عہد سے پھرے گا وہ فاسق ہو جائے گا. کس کو کہا جا رہا؟ انبیاء سے کہا جا رہا. اللہ ارے جب انبیاء کو اللہ پاک اتنی سختی سے تاکید فرما رہا ہے، ہم کس بات کی مولی؟ سچ ہے. آپ کس بات میں اترا رہے ہیں؟ جب اللہ اس دنیا کو اس ظاہری وجود میں لانے سے پہلے اللہ کے انبیاء کی اللہ سے خطاب فرما کر اپنے محبوب کے میلاد کا پہلا جلسہ کر رہا ہے. آج ہم اللہ کے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر گھر کے اندر، گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر، مسجد مسجد میں جا کر آج ہم اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے حضور کے میلاد کے جلسے کا انعقاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی سنت ہوئی ہے. اور پھر جتنے انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ سارے حضور کی آمد کے لیے خوشخبریاں سناتے رہے. تو خوشخبری اسی طرح نہیں سنائی جاتی نا. انبیاء کا یہ طریقہ تھا جب تبلیغ فرماتے اپنی قوم کو اکٹھا کرتے، لوگوں کو اکٹھا کر کے جلسہ منعقد کرتے، اور اس کے بعد فرماتے ایک نبی آنے والا. اس لیے کہ انہیں اقرار لیا ہوا تھا. اگر او اس کی قرار سے پھرتے تو فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تو میرے عزیز دوستو، حاضرین مجلس، یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور کا میلاد منانا در حقیقت اللہ کی سنت ہے، اور حضور کے میلاد پر خوشی منانا در حقیقت یہی ایمان ہے. اور حضور کی محبت کے بغیر پڑھی ہوئی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، حج بھی قبول نہیں، زکات بھی قبول نہیں. کوئی عبادت اور ریاضت جو عشق رسول سے، ادب رسول سے، محبت رسول سے خالی ہوگی، اللہ پاک قیامت کے دن کو منہ پر مار دے گا اور کہے گا اے انسان تو نے ساری عبادات کی ہیں، مگر یاد رکھ یہ ساری عبادات محبت اور عشق و ادب رسول سے خالی ہیں، اس لیے ان کو سنبھال کر لے جا، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. بہت سے آپ قرآن کی آیات گواہ ہیں، کبھی موقع ملا پھر عرض کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے. ابو لہب وہ بدبخت ہے کہ جس کی مذمت کے اندر قرآن کی پوری صورت نازل. تبت یدا ابی لہب وتب. میلاد کیوں مناتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہم کوئی حضور پر نعوذ باللہ احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنی آخرت سنبھال رہے ہیں. ہم تو اپنی آخرت بنا رہے ہیں بابا، ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. ہم حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں اور ہم 11ویں والے کو بھی مانتے ہیں. سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. 11ویں آئے گی وہ بھی منائیں گے، 12ویں آئے گی وہ بھی منائیں گے. ہمیں پتا ہے کہ ہماری نمازیں جو پڑھیں گے بھی وہ قبول نہیں. سچ ہے بھائی ہماری اتنی اوقات ہی نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. ہم حج کرتے ہیں، لوگ کہیں گے حاجی صاحب ہے. ہم زکات دیتے ہیں، لوگ کہیں گے سخی ہے. نماز پڑھیں گے دکھلاوا ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہماری نمازیں قبول نہیں. یہی محبت رسول اور یہی 11ویں والے تو ہیں جو ہمیں ادھر لے کے جائیں. یہی تو چیزیں ہیں بھائی. ہمیں تو اپنی نمازوں پہ، چونکہ نمازوں پر، عبادت پر، ریاضت جو ادراک کا وہ تو شیطان ہو جائے گا. ہمیں تو اس پہ کوئی ہم فرض ادا کرتے ہیں.